لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، نبی معظم، نبی محتشم، شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لامکان، نیر بطحا، سید انس و جان، سرور لالا رخان، سر نشین محوشاں، شاہد ما تغا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، حضرت احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکات ہیں. ایک حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار حصول برکت، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حمد و صلاة کے بعد ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان الحمدللہ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے. گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ بقریہ حضور کی یادوں کے چراغاں روشن ہیں. میرے امام بولتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جتنا ذکر میرے حضور کا ہو رہا ہے، اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اہل ایمان کی روحیں حضور کے ذکر سے معطر ہوتی ہیں. اہل ایمان کی روحیں حضور کے ذکر سے سرشار ہوتی ہیں. اہل ایمان کی روحیں حضور علیہ السلام کے ذکر سے منور ہوتی ہیں. وہ ایک شاعر ہیں، کیا خوب کہتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر آتا ہے تو لبوں پر مٹھاس آ جاتی ہے. فرماتے ہیں ان کا نام لبوں پر آ جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام
لبوں پر آ جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو حضور کا جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے بے چین دلوں کا چین ہے، حضور کا ذکر کرنا بے سہارا دلوں کا سہارا ہے، حضور کا ذکر بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے آج ہم نے حضور کے ذکر کرنے کے لیے یہ محفل میلاد سجائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شاعر ہے نا کیا خوب کہتے ہیں، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو حضور کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس محفل میلاد کا جو میرا موضوع ہے، میرا جو عنوان ہے، وہ آداب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ادب یہ ہم پر واجب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے آداب کی مثالیں قائم فرما دی۔ بعد میں آنے والے تابعین، محدثین، انہوں نے حضور کا ادب بے انتہا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کو نازل فرمایا اور اس میں اپنے حبیب لبیب کے آداب مومنوں کو سکھائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں شعبان کے 29 دن گزر گئے، مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہ آیا۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے کہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا ہو۔ کل رمضان کا پہلا روزہ ہو تو کچھ لوگوں نے حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ صحابہ نے تو حضور سے پہلے روزہ رکھا تھا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ سے پہل کرنا، اللہ سے آگے بڑھنا، حقیقتاً جو رسول سے آگے بڑھتا ہے، جو رسول سے پہل کرتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ سے پہل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ میں مکمل دین کو سمجھا دیا، ادب کیا ہے اس کی مثال قائم فرما دی۔ اب میں آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 6 ہجری کا سال ہے، حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر آ چکے، تقریباً 6 سال ہو چکے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر آ چکے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کو لیا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ احرام باندھتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ احرام پہن لیا، احرام کی نیت کر لی۔ مکہ والوں کو جب خبر ہوئی تو صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور کفار مکہ نے
سخت انداز میں کہا اے مسلمانوں تم ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، احرام پہنا ہوا ہے، احرام کی نیت کی ہوئی ہے، کفار قریش نے روک دیا اور کہا تم ہرگز مکہ میں داخل ہو نہیں سکتے۔ اب بات لڑائی کی آنے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اے عثمان تم کفار مکہ کے پاس جاؤ، ان سے بات چیت کرو، کوئی حل نکالو تاکہ ہم عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ احرام کی نیت کر لیتا ہے، احرام پہن لیتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے، اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم علیہ السلام 6 سال کے بعد مکہ جانے کے ارادہ فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ جو لوگ ہر سال جاتے ہیں، 1-2 سال نہ جائیں تو کتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے 53 سال مکہ میں گزرے۔ کتنے سال؟ 53 سال مکہ میں گزرے۔ کعبے کے سامنے گھر ہے، نہ جانے کتنے طواف کرتے ہوں گے، نہ جانے کتنے عمرے کرتے ہوں گے، کتنی بار کعبے کو دیکھتے ہوں گے، تو حضور کی طرف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے کعبے سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ روک دیا گیا، صلح حدیبیہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تم جاؤ، تم بڑے مالدار ہو، تم تاجر ہو، کفار مکہ میں تمہارا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، امید ہے تمہاری بات مان لیں گے، تم ذرا ان سے بات چیت کرو، صلح کی کوشش کرو، کچھ مذاکرات کرو، کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان غنی کو حکم دیا، حضرت عثمان غنی مکہ چلے گئے۔ اب جو صحابہ جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی نیت کی ہوئی تھی، آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکہ جا چکے۔ وہ تو مکہ بات چیت کرنے گئے، حضرت پیچھے صحابہ نے کچھ لوگوں نے باتیں کی کیا کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، عمرہ بھی ادا کر لیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، کفار مکہ سے بات کرتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں تمہارے نبی کو اور تمہارے قافلے والوں کو ہرگز مکہ میں آنے نہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی صورت ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو عمرہ ادا کر دیا جائے، البتہ اے عثمان تم آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، کعبہ سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب حضور کی رسپیکٹ کا عالم دیکھیں، لیول آف رسپیکٹ دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ کہہ رہے ہیں مکہ آ ہی گئے ہو، عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی نیت کی ہوئی ہے۔ ارے لوگوں، میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں، جو بندہ احرام پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، ملک پاکستان میں ہو، اگر وہ مکہ نہ جائے، احرام کہ حالت میں عمرہ ادا نہ کرے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان کعبے کے سامنے موجود ہے، رب کی عبادت کرنی ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ رب کی عبادت کرنی ہے۔ کفار مکہ کہتے عثمان آ ہی گئے ہو تو کعبے کے طواف کر لو، صفا و مروہ کی سعی کر لو، اپنا عمرہ ادا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان سے بڑا کوئی مفتی ہے اس زمانے میں؟ رب کی عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ رب کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک میرے حضور عمرہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب کا عالم، یہ ہے رسپیکٹ آف عشق، رسپیکٹ، لیول آف رسپیکٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب جب حضرت عثمان جاتے ہیں صحابہ کرام کے پاس تو صحابہ کرام کہتے ہیں تم نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، تم نے تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان غنی ان کو جواب دیتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں 1 سال تک مکہ میں قید کر لیا جاتا، کفار مکہ مجھے پکڑ لیتے تو 1 سال تک میں حضور کے عمرہ کرنے سے پہلے عمرہ نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب رب کی عبادت کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی تعظیم نہیں، حضور کی توقیر نہیں، اب رب کی عبادت کرنی ہے، لیکن پہلے حضور کریں گے تو ہم کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر ارشاد فرماتے ہیں بلکہ خدا کی قسم اگر میں حضور کے ساتھ بھی مکہ میں جاتا تو جب تک نبی کریم طواف نہ کر لیتے میں اس وقت تک طواف نہ کرتا۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ادب کا مقام، یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب۔ میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادب یہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی پودا لگانا ہو، کسی بھی پھل کا بیج لگانا ہو، تو اس بیج کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، اس کے لیے سوائل، اس کے لیے خاص زمین درکار ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے لیے خاص موسم درکار ہوتا ہے۔ اگر بیج کے مطابق زمین نہ دی جائے، اگرچہ زمین میں اگا دیا جائے تو پودا گل جائے گا، سڑ جائے گا، مر جائے گا۔ اور اگر اس بیج کے مطابق اس کو آب و ہوا نہ دی جائے، وہ ویدر نہ دیا جائے، وہ موسم نہ دیا جائے، اس کو آپ زمین میں اگا دیں، وہ پودا گل جائے گا، سڑ جائے گا، مر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان کی تعریف تو یہ ہے نا، تصدیق بالقلب اقرار باللسان۔ کوئی بندہ دل سے تصدیق کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، یہ اقرار تو کر لیتا ہے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اس کے اندر ایمان کا بیج بو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کا جو ہے پودا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ایمان کے پودے کو، اس ایمان کے بیج کو جو اسے زمین چاہیے وہ نہ دی جائے، جو آب و ہوا چاہیے وہ نہ دی جائے، جو خاص موسم چاہیے وہ نہ دیا جائے، تو یہ ایمان کا پودا بھی گل جاتا ہے، یہ ایمان کا پودا بھی سڑ جاتا ہے، یہ ایمان کا پودا بھی مر جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے ایمان کے پودوں کے لیے محبت مصطفیٰ کی زمین چاہیے اور ادب مصطفیٰ کا موسم چاہیے۔ اگر ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے، ادب مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے، تو یہ ایمان کا پودا بھی گل جائے گا، یہ ایمان کا پودا بھی سڑ جائے گا، یہ ایمان کا پودا بھی مر جائے گا۔ حضور کی محبت تو وہ محبت ہے جس کے بارے میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے حضور سے اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور اپنے تمام تر احباب، تمام تر لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ تو حضور کی محبت ایمان کمال کا حصہ، حضور کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اور پھر حضور کا ادب، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ شاعر تو حضور کا جو ادب ہے وہ اصل ایمان ہے۔ اگر حضور کے ادب میں توہین کر لی، کمی کر لی، کجی کر لی، کوتاہی کر لی، تو بندہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور کا ادب یہ اصل ایمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی، نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضرت علی کے زانہ مبارک پر اپنا سر مبارک رکھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی، اپنے رب کی بندگی بجا نہیں لائی۔ عصر کی نماز فرض ہے، اور وہ بھی عصر کی نماز وہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً صلاۃ وسطی کی۔ اور یہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ وسطی سے نماز عصر ہے، تو نماز عصر کی خاص طور پہ تاکید بیان فرمائی کیونکہ نماز عصر سب سے افضل ہے۔
تو حضرت علی کی نماز اثر جا رہی ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ رانو مبارک پر حضور رانو پر زانو پر حضور مبارک کا سر مبارک رکھا ہے۔ تو حضرت علی نے حضور کی نیند میں خلل آنا برداشت نہ کیا، نماز قضا ہوتی رہی، سورج ڈوب گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں، علی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، میری نماز اثر قضا ہو گئی۔ سورج ڈوب گیا، اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا، سورج واپس پلٹا، حضرت علی نے نماز اثر ادا کی اور پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ادب کہ حضور کا ادب اتنا زیادہ اہم ہے کہ نماز اپنی قضا کرتے ہیں۔ تو حضور نے بھی پھر امتی کے لیے اپنے حضرت علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا، نماز ادا کی اور سورج پھر غروب ہو گیا۔ میرے امام پھر بولتے ہیں مولا علی نے باری، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز۔ میرے امام کیا بولتے ہیں؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر کی نماز واری جو سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے امام آخر میں بولے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے حضور کا ادب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر کو قربان کر دیا۔ تو یہ ہے حضور کا ادب۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ حالانکہ حکم یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے تم بڑھ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ آیت قرآن میں حکم بھی ہے فاستبقوا الخیرات، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، حضور سے آگے نہیں بڑھو، حضور سے آگے تم بڑھ بھی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، دوسرا ادب اللہ نے سورہ حجرات میں سکھایا۔ فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے زیادہ، ولا تجہروا له بالقول، اور انہیں اونچی آواز سے ایسے نہ بلاؤ، کجہر بعضکم لبعض، جیسے جس طرح تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور کا دوسرا ادب سکھایا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ وہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں لے سانس بھی آہستہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔